بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم جناب آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمینہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی تھی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتے۔ انہی عورتوں میں سے ایک، جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، ملکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئی۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بی بی آمینہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اوپر پڑھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی یزیب کے رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئے اور نجار کی خاندان میں 1 مہینہ تک رہی۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئے تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئے اور ابو کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور یہی دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک واقعہ تھا۔ سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس، نہ غم گسار، ایک ماں اور اس دنیا سے صدا رہے۔ بی بی آمینہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی امین رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ساتھ لے کر مکہ آئی اور مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنی یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں، جس کا نام حجون ہے، دفن ہوئے۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ البتہ اپنے چچے کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔